وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام وحكاية قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین و سامعین، دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلہ کے محاضرات میں سے یہ 14واں محاضرہ ہے جس میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے اس کی دوسری جو آیت اس نے جو اختیار کی اس پہ مناقشہ کر رہے ہیں، اور وہ باری تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اب اس آیت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ پاک سوال کریں گے اس کا ذکر ہے کہ کیا آپ نے ایسا کہا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا، اور پھر جواب کا ذکر ہے کہ ما قلت لهم، میں نے ایسا نہیں کہا. پھر آگے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انبیاء ذات باری تعالیٰ سے جو محبوب اعظم ہیں بعد میں طول کر کے زیادت ایمانی اور روحانی لذت کی زیادتی کے لیے ان کی یہ سنت رہی ہے کہ باری تعالیٰ سے کلام میں طول ہو. انہوں نے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ میں اپنی قوم میں گواہ رہا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک ان میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي جب آپ نے میری توفی فرما دی تو پھر آپ ہی ان پہ نگران تھے. اب یہاں پہ اس آیت میں کیا کیا زیادتیں کی قادیانیت نے صرف اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ وفات شدہ نبی ہیں. تو ایک امر یہ بھی انہوں نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ ارشاد ہے قرآن میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اقرار کیا کہ میں اپنی قوم کا تا دم حیات ذمہ دار ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام میں اضافہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے جو سوال ہوگا اور جو وہ جواب دیں گے یہ قرآنی نص میں متعین ہے. اور اس حصے میں جسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مستزاد ہے برائے لذت روحانی اور زیادت ایمانی مع مکالمہ ربانی،
تو اس طویل گفتگو کے شوق میں جو حضرت انبیاء کی سنت رہی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، اور جب تو نے میری توفی فرما دی تو تو ہی ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز پر شہید ہے۔ اب اس مکالمہ عیسیٰ علیہ السلام مع ربہ، اس میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں جنہیں قادیانیت نے اضافہ کیا ہے، جن کا اضافہ کیا ہے، اور پھر ان کی وفات ثابت کرنے کے لیے خود اپنی طرف سے وعدہ کر لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس امر کا اعتراف کیا کہ وہ اپنی قوم میں موجودگی کی حالت میں قوم کے ذمہ دار اور قوم کی خطاؤں کے بارے میں جواب دیں۔ یہ امر کہیں ذکر نہیں۔ اعتراف اور تصریح صرف اس امر کی ضرور ہے کہ میں اپنی قوم میں موجودگی کی حالت میں ان کے حالات پر گواہ رہا ہوں، اور توفی رفع کی حالت میں اے اللہ آپ نگران ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر شہادت کے زمانہ کو بیان کیا، اور وہ ہے ان کا قوم میں موجودگی کا زمانہ۔ پھر دوسرا قوم کے حالات سے ناواقفیت کا زمانہ ہے، اور وہ کون سا زمانہ ہے؟ اور اللہ کی رقابت کا جس میں ذکر ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ان کی توفی کا زمانہ ہے، جب وہ قوم میں موجود نہ تھے تو وہ ان پر کیسے گواہ ہو سکتے؟ لہذا انہوں نے صاف فرمایا، یا اس چیز کا ذکر ہے کہ میری توفی جب ہو گئی تو اے اللہ آپ ہی ان پہ نگران ہیں۔ تو یہاں پر کہیں ان کی موت کے واقع ہونے کا ذکر نہیں، نہ ہی یہ ذکر ہے کہ وہ قوم کے حالات سے لا علم تھے، اور اس لیے لا علم تھے کہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قوم میں موجود نہ ہونا ان کا اس امر سے تھا کہ ان کی توفی رفع ہو چکی تھی، وہ آسمان پہ مرفوع ہو چکے تھے، قوم میں نہیں تھے۔ اب شہادت کے لیے تو شاہد کا مشہود علیہ میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ قوم میں موجود تھے تو ان پر گواہ رہے، جب موجود ہوں گے تو گواہ بھی ہوں گے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ جب وہ موجود نہیں تھے تو گواہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ قوم میں موجود ہونے اور نہ موجود ہونے میں مقابلہ ہے، اور نہ ہونا کشمیر کی وجہ سے نہیں بلکہ توفی رفع کی وجہ سے ہے۔ تو اب موجود کا مقابل غیر موجود ہوتا ہے، میت یا وفات شدہ یہ موجود کا مقابل نہیں ہوتا، موجود اس کا مقابل غیر موجود، کیونکہ جب اللہ نے ان کا رفع فرما دیا آسمان کی طرف تو وہ آسمان میں ہیں، اس وقت سے قوم میں موجود نہیں۔ قرآن حکیم نے ان امور کو خوب نکھار کر سمجھا دیا۔ پھر مزید سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت کو بھی سامنے رکھا جائے تو مزید یہ موضوع نکھرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم پر گواہ ہونے اور قوم میں موجود ہونے کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو اس آیت میں بیان ہو گیا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں تھا، یعنی توفی سے پہلے کا مرحلہ۔
اور دوسرے مرحلے کا اس آیت میں ذکر ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر کہ وہ ان پر ضرور بضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت میں وفات عیسیٰ علیہ السلام کی شرط اور قید ذکر ہے جس سے پہلے ان کی وفات نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے اہل کتاب کا بالاجماع دائرہ ایمان میں آ جانا۔ اب جب وہ آ جائیں گے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے ان کے ساتھ، تو پھر قیامت کے دن بھی ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہ تین آیتیں جو ہیں، پہلی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی توفی کرنے والا ہوں، آپ کو اٹھانے والا ہوں، آپ کو کافروں سے آپ کی تطہیر کرنے والا ہوں۔ پھر دوسری آیت وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اللہ میں ان میں گواہ رہا جب تک میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، جب تو نے میری توفی فرما دی تو آپ ہی ان پہ نگران رہے اور آپ تو ہر چیز پہ گواہ ہیں۔ اور تیسری یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے پہلے ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ گواہ ہوں گے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ تین مراحل ہیں جن کو یہ آیات بیان کر رہی ہیں۔ پہلا مرحلہ آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ، وہ حصہ جو ان کے رفع سماوی سے پہلے کا ہے، جس میں وہ اپنی قوم میں موجود رہے۔ اسی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت مبعوثہ عنہا، جس کے بارے میں ہم اپنے اس لیکچر میں بحث کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہی آپ نے اپنی قوم کے میں ان پر گواہ ہونے کی تصریح فرمائی۔ یعنی اس مرحلے کے بارے میں یہ فرمایا اے اللہ میں اپنی قوم میں جب تک تھا ان پہ تھا۔ اور دوسرا مرحلہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہے؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے میری توفی فرما دی، قبضے میں لے لیا، رفع فرما دیا، تطہیر فرما دی، تو اب عیسیٰ کہاں ہیں؟ آسمان پہ، قوم میں نہیں۔ یہاں وفات کا ذکر کہاں آ گیا؟ تو اس زمانے کے بارے میں جب وہ توفی کی حالت میں ہیں، مرفوع ہیں، جس کی تصریح اس آیت میں ہو رہی ہے جو ہمارا موضوع سخن ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ آپ نے جب میری توفی فرما دی، مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، رفع ہو گیا، تطہیر ہو گئی، تو اب عیسیٰ اپنی قوم میں نہیں، تو اللہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ ہی ان پر نگران تھے۔ اب جس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی توفی ہو گئی تو وہ قوم میں نہیں ہیں، اس لیے قوم پر گواہ بھی نہیں رہے۔ اب آپ کی قوم پر عدم شہادت، گواہی نہ دینا، اس کا سبب ان کی وفات نہیں بلکہ اس کا سبب ان کا رفع ہے، ان کی توفی ہے، قوم میں موجود نہ ہونا ہے، ان کا آسمان پہ ہونا ہے زندہ، ان کا وفات شدہ ہونا نہیں، کیونکہ شاہد تبھی تو شاہد بنتا ہے کہ وہ مشہود علیہم میں ہو۔ تو یہ زمانہ توفی ہے جو کب شروع ہوا؟ ان کے آسمان پر رفع سے شروع ہوا،
اور تاحال یہ زمانہ چل رہا ہے. یہ ہے دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونے کے بعد قوم میں رہنے کا ہے، قیام کا ہے. جب وہ خاتم الشرائع کی دعوت قائم کریں گے، جس کے نتیجے میں تمام اہل کتاب دائرہ اسلام میں آ جائیں گے. اس کا ذکر قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر وہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا ان پہ، ان کی موت سے پہلے پہلے. اب جب اس مرحلے میں وہ قوم میں ہوں گے تو باری تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کہ قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. اب ان تینوں مرحلوں کو سمجھ لیں. توفی سے قبل کا مرحلہ، حضرت عیسیٰ قوم پر گواہ ہیں. بحالت توفی اللہ تعالیٰ قوم پر رقیب ہیں. بعد از نزول آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم پہ گواہ ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ وہ قوم میں رہے. تو یہ تین مرحلے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گواہی کے دو مرحلے ہیں، پہلا اور تیسرا. پہلا مرحلہ توفی سے قبل کہ وہ قوم میں مقیم ہیں. دوسرا مرحلہ جس میں اللہ رقیب ہیں اور وہ آسمان پہ ہیں. اب اس میں وہ گواہ نہیں، بلکہ تیسرا جو ان کی زندگی کا مرحلہ ہے اور گواہی کا دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے جب ان کا آسمان سے نزول اور قوم میں قیام کا زمانہ ہوگا. اور یہ گواہی اس وجہ سے ہوگی کہ یہ نہیں کہ وہ وفات پا چکے تھے اب زندہ ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہوگی ان دونوں زمانوں میں حضرت عیسیٰ قوم میں موجود رہیں گے، توفی سے پہلے بھی اور نزول کے بعد بھی. کیونکہ شاہد تبھی شہادت دے سکتا ہے کہ وہ مشہود علیہ، جو مشہود علیہ ہیں لوگ، ان میں موجود ہونا اس کا ضروری ہے. رہا بیچ کا زمانہ، بیچ کا مرحلہ جہاں وہ شہادت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رقابت کا وہ زمانہ ہے، تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا زمانہ ہے جسے وہ آج کل گزار رہے ہیں. اب ان تینوں مراحل کو اگر آپ سامنے رکھیں، پھر قرآن حکیم کی ان تینوں آیات کو بھی سامنے رکھیں، تو جو قطعی طور پر امور ثابت ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام توفی سے قبل قوم پر شہید تھے، گواہ تھے کہ وہ قوم میں موجود تھے. نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام توفی کے بعد قوم میں موجود نہیں. اب قوم پر اللہ تعالی رقیب رہے. اور حضرت عیسیٰ کہاں تھے؟ بحالت رفع آسمان میں. تیسرا مرحلہ نزول آسمان سے بعد کا، پھر وہ قوم میں قیام پذیر ہوں گے اور قوم پہ شہید اور گواہ ہوں گے. قرآن حکیم کا ان تینوں مراحل کو بیان کرنا بالکل سادہ اور واضح ہے. تو چونکہ توفی کے مرحلے میں وہ قوم میں نہ تھے، آسمان پہ رہے، تو اس مرحلہ میں قوم کی حالت کے بارے میں ان کا اظہار لا علمی کرنا یہ بھی ایک فطری بات ہے. لہذا اس مرحلے کے بارے میں لا علمی کا اظہار کذب شمار نہیں ہوگا کہ جس کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ بنایا جائے. وفات کی ضرورت ہی نہیں ثابت کرنے کی، کذب ہے ہی نہیں، وہ قوم میں ہے ہی نہیں. خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، اللہ تو ہی قوم پہ نگران ہے.
لہذا بحالت توفی رفع سماوی کے فترہ میں اور زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا قوم میں نہ ہونا یہ سبب ہے اظہار لا علمیت کا، اور یہ کافی اور شافی عذر ہے۔ اس لیے مسلم مفسرین میں سے کسی نے فلما توفیتنی، اسے توفی پہ تو عمل کیا اور وہ توفی رفع ہے، کسی نے اس کو وفات پر عمل نہیں کیا، رفع پہ ہی عمل کیا۔ اور لعلمی اس لیے نہیں کہ وہ وفات شدہ تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ قوم میں نہیں، وہ آسمان پہ ہے۔ اب جملہ مسلم مفسرین جو ہیں اس آیت توفی کی تفسیر میں توفیتنی کو اسی توفی پہ عمل کرتے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہوا، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، جس میں توفی بھی ہوئی، رفع بھی ہوا، تطہیر بھی ہوئی۔ کسی نے اس کو امتنی وفات پہ عمل نہیں کیا۔ صرف قادیانیت نے اس کو وفات پہ عمل کیا کہ تاکہ عیسیٰ کا جواب درست ہو جائے اور اللہ کے یہ نبی جھوٹے نہ ٹھہرے۔ تو یہ بہانہ کئی وجوہ سے باطل ہے۔ اولا اس آیت سے قبل جو پہلی آیت ہے اس میں صیغہ سوال متعین ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، وہ قول سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے ہی نہیں۔ اب جواب بھی قول سے متعلق ہے، اظہار لا علمیت ہے ہی نہیں، اس لیے یہ کہنا جو بات قادیانیت نے کہا بالکل باطل عمل ہے۔ ثانیہ، اب حضرت عیسیٰ کی وفات کو عذر بنانا ان کی لا علمی کا، وہ بن ہی نہیں سکتی، جس کی وجوہ ہم مقرر طور پر بیان کر چکے ہیں کہ کسی شخص کا ہونا قوم میں اس کا ایک حکم ہے، پھر نہ ہونا اس کا دوسرا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ نہیں تو اس کی وفات ہو گئی، لہذا توفیتنی کو موت پر عمل کرنا درست نہیں، نہ اس کا کوئی موجب ہے۔ ثالثاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی تو خود مرزا کی تصریح کے مطابق حیات عیسیٰ ہی میں شروع ہو چکی تھی، اور وہ قوم کی گمراہی کے نصف صدی سے زائد عرصہ زندہ رہے، تو اتنا طویل عرصہ بعد واقع ہونے والی وفات کیسے قوم کی گمراہی کے لیے عذر بن سکتی ہے؟ اور اگر حضرت عیسیٰ قوم کی گمراہی کے ذمہ دار تھے تو طویل مدت بعد واقع ہونے والی موت سے حضرت عیسیٰ کی برات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی امر عذر ہو سکتا ہے لا علمیت کا تو وہ صرف ان کی توفی ہے۔ اگر لا علمیت ہی کی بات قادیانیت کرتی رہے تو توفی ہے، جس کی قرآن نے بھی صراحت کی، فلما توفیتنی۔ طیب، اگر قادیانیت یہ کہتی ہے کہ وہ کشمیر چلے گئے تھے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ چونکہ میں تو کشمیر چلا گیا تھا اس لیے مجھے کیسے اپنی قوم کا پتہ ہوتا؟ مگر قادیانیت نے بھی ایسی بات نہیں کی، ہجرت کشمیر کو دلیل نہیں بنایا، وفات کو دلیل بنا لیا، چونکہ اس سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا، نہ وہ کوئی واقع شدہ امر تھا۔ رابعاً، ایک شخص زندہ ہو، قوم سے دور ہو، تو اب دوری اس کی بقول قادیانیت کے کشمیر کی طرف ہجرت ہے، اور بقول قرآن کریم کے توفی ہے، دور ہے وہ شخص، تو اسے قوم کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ شریعت میں
تو کوئی شخص کسی دوسرے کی گمراہی کا ذمہ دار ہوتا ہی نہیں. انبیاء پہ تو صرف بلاغ ہے، بلاغ مبین ہے، اور کچھ بھی نہیں. خامساً آیت توفیتنی، اس میں مذکور توفی عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے جو مفسرین کے قول کے مطابق انی متوفی کا والی آیت میں ہے، اور وہ رافع کا نے تعین کر دی توفی رفع سے. تو توفیتنی اسی توفی کی خبر ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا بھی ذکر فرمایا ہے، متوفیق و رافع. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اس تیسری جو آیت ہے کہ وہ گواہ ہوں گے جب قوم میں ہوں گے. کب ہوں گے قوم میں؟ جب تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہوں گے. تو اس چیز کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم میں رہنا، قوم پر ان کا گواہ ہونا، تمام اہل کتاب کا دائرہ ایمان میں داخل ہونا، پھر جا کے ان کی موت کا واقعہ ہونا، یہ سارے امور قرآن کریم کی نصوص صریحہ میں مذکور ہیں. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد جو ہے، پھر ان کا قوم میں قیام ہونا، یہ سبب ہے ان کے گواہ ہونے کا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب اس فلما توفیتنی، اس کی تفسیر بھی مسلم مفسرین کی زبانی سن لیجئے. ابو سعود اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں فلما توفیتنی بالرفع الى السماء، جب آپ نے میری توفی فرمائی، کیسے؟ رفع سماوی سے. پھر آگے فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انی متوفیک و رافعک، اور توفی کا معنی کسی شے کو پورے طور پر لینا ہوتا ہے. موت بھی اس کی ایک قسم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ انسانی ارواح کی موت کے وقت توفی فرماتے ہیں. تو یہ اجل یا موت کے وقت کی توفی، یہ تو توفی موت ہوتی ہے، مگر اجل سے پہلے کی توفی موت نہیں ہو سکتی، نہ عیسیٰ کی نہ کسی اور کی. مگر یہ توفی چونکہ خاصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اللہ نے اس کی تعیین بھی فرما دی ورافعہ، وہ توفی رفع. تو حضرت عیسیٰ کی توفی ان کی اجل کے وقت نہیں ہوئی، بلکہ ان کی دشمنوں کے گھیرنے کے وقت ہوئی، جب وہ ان کی موت کا قصد کیے ہوئے تھے، قتل و سلب سے احاطہ کیے ہوئے تھے ان کے دشمن ان کا. اب ایسی توفی رب کو موت پر حمل کرنا انتہائی نامعقول امر ہے، کیونکہ یہ اجل سے پہلے ہے. اللہ اپنی حسن تدبیر سے ان کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے دشمن ان کو مارنا چاہتے ہیں. ہاں جب ان کی موت کا وقت آئے گا، ان کی اجل آئے گی، اذا جاء اجلہ، تو اس کی بھی تصریح قرآن نے فرما دی. یہ کب ہوگا؟ جب لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جب اہل کتاب سبھی ان پہ ایمان لے آئیں گے، تو اس وقت ان کی توفی موت پہ حمل ہوگی. مسلم مفسرین نے بارہا اس کی تصریح فرمائی ہے متوفی کا ای ممیت کا بعد انزالی ایاک من السماء، کہ میں تجھے آسمان سے اتارنے کے بعد موت دینے والا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں.
رہی وہ توفی جو واقع ہو چکی تو اس کو اللہ نے ورافعک سے بیان فرما دیا، اور وہ ان کا رفع سماوی ہے۔ اب یہ ہم نے اب الصعود کی تفسیر کو پیش کیا۔ جامع البیان میں ہے فلما توفیتنی، اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں بالرفع الی السماء والتوفی اخذ الشیء وافیا، جب تو نے میری توفی فرما دی، وہ کیا ہے توفی؟ آسمان پر رفع سے، اور توفی تو کسی شے کو بتمام ہی قبضے میں لینا ہے۔ تفسیر فیض البیان میں فلما توفیتنی کی تفسیر یہ ہے اراد اللہ عز وجل اعلامہ برفعہ الی السماء، اس توفی میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو رفع سماوی کی خبر دینا چاہتے تھے۔ تفسیر خازن میں بھی اسی فلما توفیتنی کی تفسیر میں ہے فلما رفعتنی الی السماء، کہ جب تو نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا، فالمراد به الرفع، وہ کہتے ہیں اس سے مراد رفع ہی ہے، للموت، موت نہیں۔ تو جس حال میں توفی عیسیٰ کا ذکر ہوا وہ تو موت کا وقت ہی نہیں، وہ تو رفع ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے فلما توفیتنی المراد به وفات الرفع الى السماء، اس وفات سے مراد کیا ہے؟ آسمان کی طرف ان کا رفع ہونا۔ اور اللہ کا یہ ارشاد انی متوفیک ورافعک، یہ اس کی تائید ہے۔ اب لما توفیتنی سے مراد آسمان کی طرف رفع ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے یوں فرمایا انی متوفیک ورافعک، میں آپ کی توفی کرنے والا اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب معالم التنزیل میں بھی فلما توفیتنی کی تفسیر یہ ہے قبضتنی ورفعتنی الیک، تو نے مجھے قبضے میں لے لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب مقام تأمل ہے سبھی لوگوں کے لیے، اور خصوصاً ابنائے ملت قادیانیت کے لیے، کہ جملہ مسلم مفسرین اس آیت وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ جو ہمارا موضوع سخن ہے، اس میں واقعہ توفی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہی مراد لیتے ہیں، چونکہ یہ وہی توفی ہے جس کا ذکر انی متوفیک و رافع اس میں بیان ہو چکا، اور یہی اس کی تفسیر موقع و محل کے عین مطابق ہے۔ ہاں وہ توفی جو ان کے نزول کے بعد ہوگی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اجل کے وقت کی توفی جو توفی وفات ہے، مگر وہ کب ہوگی؟ جب اس کی شرط پوری ہو، اور جس کی تصریح نص قطعی میں بیان ہو چکی، اور وہ ہے جملہ اہل کتاب کا بالاجماع ایمان کے دائرے میں داخل ہو جانا۔ یہی مسلم مفسرین نے متوفیکہ کی بھی تفسیر کی ہے اور لما توفیتنی کی بھی، اور جنہوں نے متوفیکہ کو ممیتکا پر حمل کیا کہ میں ہی تجھے موت دینے والا ہوں، ساتھ ہی اس کا وقت بھی بتا دیا، بعد انزالی ایاک من السماء، آپ کو آسمان سے اتارنے کے بعد۔ اب جب لوگ سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں، تو وہ یہ تو ذکر کر دیتے ہیں کہ متوفی کا معنی ممیتکا کیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کرتے کہ اس کا وقت کیا بتایا گیا ہے، وقت اس کا ان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس حلقے کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب